السلام علیکم۔ ایک عورت کی شدید خواہش ہوتی ہے کہ جب وہ تکلیف میں ہو مرد اس کے بنا کہے، اس کی تکلیف کو سمجھ کر اسے سینے سے لگائے، پیار سے پوچھے اور اگر وہ رو دے تو اپنی بازو کے حصار میں اسے جی بھر کر رونے دے۔ جب اس کا دل ہلکا ہو جائے تب محبت سے اس کے آنسو صاف کریں اور خود کے ہونے کا احساس دلائیں، تسلی دیں کہ میں ہوں تمہیں سننے اور تمہارے فکر وجود کو سمیٹنے کے لیے۔ یقین مانیں ایسے مرد نایاب ہوتے ہیں اور ایسے مردوں کی عورتوں کے چہرے پر الگ ہی اطمینان ہوتا ہے اور خوشی جھلکتی ہوئی دکھتی ہے، کیونکہ ان کے اندر کوئی غم انہیں کھاتا نہیں ہے، پھر چاہے ہزار مشکلیں آئیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ مجھ سے نکاح کر لو۔ ہر طرف خاموشی تھی، کوئی جواب نہیں تھا۔ اس کی خاموشی چیخ چیخ کر بول رہی تھی، نکاح کر لو میرے ساتھ۔ مگر کسی کا اتنا ظرف کہاں تھا کہ کوئی اس کو حلال طریقے سے اپناتا۔ وہ دنیاوی معاملات میں بہت تنگ آ چکی تھی، سب سے دور چلی جانا چاہتی تھی۔ وہ مزید کسی دھوکے کا شکار نہیں ہونا چاہتی تھی۔ لوگ اس کو بے حیا بول رہے تھے کہ یہ عجیب لڑکی ہے جو خود نکاح کا کہہ رہی ہے، مگر وہ ایسا کیوں کہہ رہی تھی یہ تو وہی یا اس کا خدا جانتا تھا۔ جس عاشق سے اس کی سانسیں بے حال تھی وہ تو جیسے اس بات پر کان ہی نہیں دھرتا تھا۔ میں تمہاری بہت عزت کرتا ہوں، تمہاری ہر مصیبت میں کام آتا ہوں، تمہاری تنہائی کو دور رکھتا ہوں۔ یہ محبت نہیں ہے تو کیا ہے؟ مجھے ایسی زندگی نہیں جینی، مجھے ہمیشہ تمہارے ساتھ جینا ہے، تمہارے ساتھ مرنا ہے، تمہارے نکاح میں رہنا ہے۔ مگر میں بہت مجبور ہوں، میں منگنی شدہ ہوں، میں تم سے شادی کیسے کر سکتا ہوں؟ میں شادی اس لڑکی سے کروں گا جو لڑکی میرے والدین نے چن رکھی ہے۔ تم بہت یہ سارے خواب دیکھنا چھوڑ دو، اتنا کافی ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ کیا یہ کافی ہے؟ کیا محبت شریعت کے خلاف کر لینا جائز ہے، وہ بھی ماں باپ کی مرضی کے بنا؟ فی الوقت کا ساتھ ماں باپ کی مرضی کے خلاف ممکن ہے۔ جہاں بات اپنانے کی آ گئی تو یہ بات والدین کے فیصلے پر گئی۔ کیوں ہمیشہ لڑکی ہی کیوں منہ کے بل گرے؟ لڑکی تھی نا، اسی لیے نادان تھی کہ کبھی یہ وقت اس پر ضرور آئے گا، مگر وہ تو اپنی ہی دنیا میں غائب ہو چکی تھی۔ کبھی اپنانے بننے والے کو اپنا دل میں لے کر بیٹھی تھی، آنکھیں کھول کر دھوکے کھا رہی تھی اور عارضی رشتے کو ہمیشہ کے لیے ساتھ لے کر چلنے کے سپنے دیکھ رہی تھی۔ مگر افسوس اس کا ظرف کتنا کی تر تھا کہ وہ لڑکی کی خواہش اور اس کی مخلص کو سمجھ ہی نہ سکا۔ اگر وہ ہر جگہ پر کھڑی اپنا بن کر ساتھ دے رہا تھا تو وہ سارے عمر کے لیے یوں اکیلا چھوڑ کر ہی کیوں جاتا؟ خدارا کسی کی زندگی برباد مت کیجیے۔ اگر اس کا ساتھ ہمیشہ کے لیے نہ دے سکتے اور رشتے نبھانے کا ظرف نہیں رکھتے تو اس کی محبت کو نام بھی مت دیجیے۔ محبت کسی مجبوری کا نام نہیں ہے۔ محبت اور پسند میں فرق۔ جب کبھی محبت کی کوئی بات ہو تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی شادی تھی، اس لیے محبت کرنا ہرگز غلط نہیں ہے۔ ایسا ہرگز نہیں تھا، ان کی محبت کی شادی نہیں تھی بلکہ پسند کی شادی تھی۔ محبت اور پسند میں بہت فرق ہے۔ پسند میں کوئی تعلق نہیں بنتا، محبت میں تعلق بنا جاتا ہے۔ خود پر اختیار نہیں ہوتا، محبت کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت متاثر کی تھی تو انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجا تھا، ملاقات کا نہیں۔ اس لیے قرآن بھی یہی کہتا ہے، جب کوئی عورت پسند ہو تو اس سے نکاح کر لو۔ پسند کا لفظ استعمال ہوا ہے، محبت کا نہیں۔ یہ کچھ حدود ہیں اللہ جل جلالہ کی، جو کوئی ان کو توڑتا ہے وہ سب کچھ پا کر بھی زندگی بھر بے سکون رہتا ہے۔ بہترین زندگی گزارنے کے لیے محبت بہت ضروری ہے، لیکن صرف محرم سے۔
ایسی محبت جس میں اللہ جل جلالہ کی رضا ہو، اسی میں سکون ہے، اور یہ بات نہ سمجھنے والے بہت جلد بددیر سمجھ جائیں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، اور ہاں، بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے۔ شکریہ۔